شام غریباں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجلس شام غریباں، دنیا میں ہر روز صبح و شام ہوتی ہے، لیکن جو صبح عاشور کے دن سن 61 ہجری میں کربلا میں ہوئی تھی، اس جیسی صبح کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر صبح کو مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اور لوگ سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن صبح عاشور مؤذن نے جب اذان دی، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر تھے، فرزند حسین ابن علی تھے، اور وہ دن جس کا آغاز علی اکبر کی اذان اللہ اکبر سے ہوا تھا، اس کا اختتام شام غریباں سے ہوا۔ عزادارو، شام غریباں کے مصائب کے بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں جو عاشورہ کا پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عاشور کا دن تو ایک دن تھا، لیکن یہ دن صدیوں پہ چھا گیا۔ عاشور کے دن فرزند رسول خدا نے وہ قربانی دی کہ دین کو بچا لیا۔ عزادارو، عاشور کا دن فقط حسین کا دن نہیں بلکہ ہر مظلوم کا دن ہے۔ عاشور کے دن حسین ابن علی نے ہر امتحان کو پاس کر لیا۔ عزادارو، عاشور کے دن شبیر نے پیاس کا امتحان بھی دیا، اولاد کا امتحان بھی دیا، بھائی کا امتحان بھی دیا، لیکن عزادارو، عاشور کے دن حسین ابن علی مطمئن نظر آتے ہیں۔ فوج اشقیاء بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین جیسے جیسے امتحان دیتے جا رہے تھے، ویسے ویسے حسین کے چہرے پر اطمینان بڑھتا جا رہا تھا، کہیں پر بھی حسین کے چہرے پر مایوسی نظر نہیں آئی۔ عزادارو، اس قدر سخت تھا امتحان حسین ابن علی، جب شہزادہ علی اکبر کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یزید نے پوچھا تھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر تھا۔ تو کہا یہ حسین سے پہلے مارا گیا یا حسین کے بعد؟
تو کہا یہ حسین سے پہلے مارا گیا تو یزید جیسا سنگ دل بھی کہتا ہے جس کا اس جیسا حسی بیٹا مارا جائے اس باپ کو پھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو جیتے جی مر جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی حسین ابن علی نے وہ غضب کی لڑائی لڑی، یہ کہہ کے لڑی آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے تم نے اکبر کو قتل کیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے تم نے عباس کو قتل کیا۔ عزادارو، ایک عرب شاعر کا بہترین مجموعہ ہے مرثیے کا جو روز عاشور کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا بابا آپ نے بڑی جنگیں لڑی، بابا آپ نے خیبر لڑا، بابا آپ نے خندق جیتی، بابا لیکن کسی جنگ میں آپ پیاسے تو نہ تھے، آپ نے جنگ سے پہلے بیٹے کا جنازہ تو نہیں اٹھایا تھا، بابا دیکھو تو صحیح میں 3 دن کا پیاسا ہوں بابا، میں اکبر کا جنازہ اٹھا چکا ہوں بابا، میں عباس کے بازو اٹھا چکا ہوں بابا، لیکن میری داد دو بابا، میں کہیں پر بھی تھکا نہیں ہوں بابا، میں مطمئن کھڑا ہوں بابا۔ عزادارو، عاشور کے دن جب شبیر نے لڑنا شروع کیا، دائیں کی فوجیں بائیں کی طرف چلی گئی، بائیں کی فوجیں دائیں کی طرف چلی گئی، اور غریب پکار پکار کے کہتا تھا آؤ مجھ سے لڑو، لیکن کسی کے اندر دم نہ تھا کہ فاتح خیبر کے بیٹے سے لڑتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ غریب صدائے اللہ اکبر اللہ اکبر کو بلند کر کے حملہ کرتا جاتا تھا، بہن خیمے میں آواز اللہ اکبر کو سن کر اطمینان میں تھی کہ بھائی ابھی تک زندہ ہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا بھائی کی صدائے اللہ اکبر آنا بند ہوئی، ایک صدائی یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا حسین پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس صدا کا بلند ہونا تھا، شبیر نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، زیام میں رکھنا تھا، پلٹی ہوئی فوجیں بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، شبیر پر حملہ ہوا، شبیر کے لب اطہر سے ایک جملہ نکلا، اے تلواروں اے تیروں اے نیزوں اے بھالوں اے گرزوں، اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا، آؤ مجھے قتل کر دو تاکہ نانا کا دین بچ جائے۔ تلواریں چلی، تیر چلے، شبیر ذوالجناح پہ سنبھل نہ پائے، لیکن تیر اتنے لگے تھے کہ زمین پر بھی آ نہ سکے، تیروں پر معلق ہو گئے۔ جب صدائے اللہ اکبر کا آنا بند ہوا، بہن جو بھی تک خیمے میں تھی خیمے سے باہر نکلی اور دلہ زینبیہ پہ آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، اس وبا کرونا کا خاتمہ ہو، ہر دل جو کربلا کے لیے تڑپ رہی ہے وہ کربلا پہنچے۔ آپ دیکھیں روضہ حسین کے 8 دروازے ہیں، آپ کسی بھی دروازے سے جائیں آپ کو زمین پہ اتر کے جانا پڑتا ہے، سیڑھیاں اتر کے جانا پڑتا ہے، تلے زینبیہ کے کسی بھی دروازے سے جائے سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے۔ جہاں پر بھائی ذبح ہو رہا تھا وہ زمین نیچے تھی، جہاں بہن کھڑی تھی وہ زمین اونچی تھی، اور رو رو کر کہہ رہی تھی کیا کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے بھائی کو چھڑا دے۔ رونے والوں، تلے زینبیہ پہ بہن کھڑی تھی، شمر نے کند خنجر سے شبیر کو ذبح کرنا چاہا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، روایت کہتی ہے وَالشِّمِرُ الْجَالِسُ عَلَى
صدر الحسین، شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا۔ بی بی رو کے کہتی تھی یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کو میرے نانا چوما کرتے تھے، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کو میری ماں چوما کرتی تھی۔ نماز میری ماں نے چکیا پیچ پیچ کے پالا تھا۔ نماز یہ وہ ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا۔ بی بی نے ایک ایک مسلمان کو نام لے کے مخاطب کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں دیکھو تو صحیح، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ رونے والوں بہن تھی، تلے زینبیہ پہ رک گئی، بیٹی رکی نہیں، شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے میرے بابا کو چھوڑ دے، میرا بابا پیاسا ہے، میں بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ رونے والوں اس ملعون نے بیٹی کی بھی نہ سنی، بہن کی بھی نہ سنی۔ شمر کو جب مختار کے سامنے لایا گیا تھا، مختار نے کہا شمر جب تو میرے مولا کو ذبح کر رہا تھا تو نے میرے مولا سے کچھ سنا؟ یہ کہتا ہے ہاں مختار، میں نے تیرے مولا کے لبوں کے قریب اپنے کانوں کو کیا، میں نے سمجھا تیرا مولا شاید میرے حق میں بد دعا کر رہا ہوگا، لیکن کتنا قریب تھا تیرا مولا۔ تیرے مولا کے لبوں پہ دو لفظ تھے، ایک اپنی ماں زہرا کو یاد کر رہے تھے، ایک اپنے بھائی عباس کو یاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش میرا عباس ہوتا۔ رونے والو سیدہ سکینہ نے شمر سے کہا میرے بابا کا سر مجھے دے۔ ملعون تو قتل تو کر چکا، تو ملعون قتل تو کر چکا، تجھے تیرا انعام ضرور ملے گا، میرے بابا کا سر مجھے دے۔ اس ملعون نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے شبیر کے سر کو بلند کیا۔ بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر بیٹی کہتی ہے مجھے باپ کا سر دے۔ یہ کہتے بچی آ جا، میں تجھے باپ کا سر دیتا ہوں۔ جب بچی قریب گئی اس نے سر کو ہوا میں اچھالا، سر کا ہوا میں اچھلنا تھا، بچی بابا بابا کہتی دوڑی۔ جب سر کے قریب گئی بچی کے ہاتھ ابھی باپ کے سر تک پہنچے نہ تھے، ملعون کا ہاتھ بچی کے رخسار پر آیا، بچی کو تماچا لگا۔ بچی باپ کے سر کو چھوڑ کر چچا کے جنازے کی طرف دوڑی اور کہتی ہے چچا غازی، بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے لگ رہے۔ رونے والوں ہو گئے قتل شبیر، فوجوں میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لیکن بطول کی بیٹیوں پر اب شام غریبہ کا آغاز ہوا۔ معلوم ہے کیا کہا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا لو، اولاد رسول کو۔ رونے والوں اب مسلمان آگ لے کر خیموں کی طرف دوڑے۔ عزاداروں قتل حسین کے بعد مسلمان آگ کے شعلے لے کر خیموں کی طرف چلے۔ اب میں کیسے بیان کروں، ان خیموں میں آگ لگائی گئی جن خیموں میں علی کی بیٹیاں رہتی تھی، ان خیموں میں آگ لگائی گئی جہاں پر مائیں ابھی بچوں کے ماتم میں مصروف تھی۔ اکبر کی ماں سے ابھی اکبر نہ بھولا تھا، اصغر کی ماں سے ابھی اصغر نہ بھولا تھا۔ ایک اور قیامت ٹوٹی، ایک خیمے میں آگ لگتی تھی، بیبیاں دوسرے خیمے میں آ جاتی تھی، جب دوسرے خیمے میں آگ لگتی تھی بیبیاں تیسرے خیمے میں آ جاتی تھی۔ رونے والوں خیمے جلتے رہے، اتنے میں ایک خیمہ بچ گیا جس میں سیدزادیاں تھی۔ اللہ آپ کی عزت کو محفوظ کرے، کیا حجاب ہے، کیا غیرت ہے علی کی بیٹی کی۔ کہتی ہے امام سجاد سے بیٹا سجاد آپ وقت کے امام ہیں، مجھے بتائیں میرا کیا حکم ہے۔ مولا کہتے ہیں بی بی پوچھئے، پپی اماں پوچھیں۔ بی بی کہتے ہیں سجاد بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے یا خیموں میں جل کے مر جائیں۔ بی مولا کہتے ہیں پپی اماں اسلام میں جان بچانا واجب ہے، چادر کی پرواہ نہ کیجئے، خیموں سے باہر نکلیے۔ رونے والوں بی بی ننگے سر خیموں سے باہر نکلی۔ جب بی بی باہر نکلی مولا حسین کی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ روایت کرتی ہے
بی بی کہتی ہے یہ لوگ آتے تھے نیزوں کی انیاں مارتے، ہمارے سروں سے رداؤں کو چھینتے تھے، ہمارے سروں سے چادروں کو چھینتے تھے۔ عزادارو، جب یہ چھنی ہوئی چادریں یزید کے سامنے پیش ہوئی تھی تو یزید نے ایک سوال کیا تھا، میں نے تو سنا ہے علی کی بیٹی بہت قیمتی چادر پہنتی تھی لیکن ان میں کوئی ایک چادر بھی سلامت نہیں، ساری چادریں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہیں۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہے ایک ملعون نے میری پشت پر ایسا نیزہ مارا، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، پھر مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن جب میری آنکھ کھلی میں نے کیا دیکھا، میرا سر میری پھپھی زینب کے زانوئے اطہر پر تھا اور میرے آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ جب سر پہ رکھا میں نے دیکھا میری چادر لٹ چکی ہے۔ میں نے رو کر پھپھی سے کہا پھپھی اماں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ دے سکتی ہے کوئی کپڑے کا ٹکڑا دے دے میں اپنا سر چھپا لوں۔ پھپھی نے رو کر کہا بیٹا میرا سر دیکھ، میری چادر بھی چھن چکی ہے۔ رونے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سادات کے، سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ اب خیموں میں جب لوٹ جاری تھی، حمید ابن مسلم کہتا ہے جلتی ہوئی آگ، اٹھتے ہوئے شعلے، تڑپتی ہوئی بیویاں، دوڑتے ہوئے بچے، میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو بار بار اس آگ والے خیموں میں جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ جلتی ہوئی آگ ہے، آپ بھی پیچھے چلی جائے۔ بی بی نے کہا میں کیسے جاؤں، اس خیمے میں میری کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم کیا تھا، اتنے میں نے دیکھا۔ بی بی نے یا علی کہہ کے خیمے کی طرف جلتی ہوئی آگ میں اتری اور خیمے سے کسی چیز کو اٹھایا، اپنے شانوں پہ ڈالا اور لے کے جا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا اس سے جو شانوں پہ چیز تھی وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام سجاد تھے، جن کی زبان سے لفظ جاری تھے سبوحن قدوسن، جو اس حالت میں بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا بی بی زینب نے اپنے بھتیجے کو زمین پہ لٹایا اور بیویوں نے ارد گرد سجاد کے رونا شروع کیا۔ ہاں زادارو، مسلمان لوٹتے رہے، یزیدی فوج لوٹتی رہی سادات کو۔ اتنے میں ایک ملعون نے جناب سکینہ کے بالوں کانوں کی بالیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس طریقے سے بالیاں نوچی کہ بچی کے کانوں سے لہو ٹپکنے لگا، بچی روتی ہوئی چلی۔ اتنے میں جلتے ہوئے خیموں میں سے بچی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ جب بچی کے دامن میں آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں بچی کے پیچھے دوڑا، میں نے کیا دیکھا، بچی کے کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے اور دامن میں آگ لگی ہے۔ میں نے بچی سے کہا بچی رک جا، میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اگر کوئی مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے مجھے نجف کا راستہ بتا۔ کہتا ہے میں نے کہا بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہتی ہے حمید نجف میں میرے دادا علی رہتے ہیں، میں جا کر دادا سے شکایت کروں گی، دادا میرا بابا مارا گیا، دادا مجھے تماچے مارے گئے، دادا میرے کانوں سے گوہر چھینے گئے۔ رونے والوں، ہائے شام غریبہ، میں کون کون سا ظلم بیان کروں، کون کون سی مصیبت پڑھوں۔ اتنے میں ہو گئی رات، بچوں کے ماتم میں مصروف بیویاں، شوہروں کے سوگوار بیوہ ہے سیدانیاں، رو رو کر کہتی تھی کوئی بی بی ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اصغر، کوئی کہتی تھی ہائے عباس، کوئی کہتی تھی ہائے حسین۔ جب شام ہوئی اندھیرا چھا گیا، بعید نہیں یہ وہی وقت ہو
जब अंधेरा छाया हुआ है, बीवियों ने रो कर कहा, अली की बेटी, ये डरे हुए बच्चे, ये सहमी हुई बीवियां, ये अब्बास के पहरे में सोने की आदी है, इनको कोई जब तक पहरे की आवाज नहीं सुनेंगे ये बच्चे नहीं सोएंगे। वो अली की बेटी जो नाना की कब्र पर भी रात को जाती थी, आज टूटे हुए नेज़े की अली को उठाया, अल हाफिज़ो अल हफीज कह के पहरा देना शुरू किया। रोने वालों, जब पहरा देना शुरू किया, बच्चों को एक सफ में बिठाया, बीवियों को एक सफ में बिठाया, जब बच्चों को शुमार किया, क्या देखा, कई बच्चे कम हैं, का ढूंढो बच्चों को। जब अली की बेटियां जंगलों में बच्चों को ढूंढने के लिए निकली, क्या देखा, अंधेरे में जनाबे मुस्लिम की 2 बच्चियां जमीन पे आराम कर रही हैं। बीबी ज़ैनब कहती है, उम्मे कुलसूम, बहन जोर से न बोलना, कहीं बच्चियां उठ न जाए। जब नीचे बैठी बीबी ज़ैनब ने बच्चियों के सीने पे हाथ रख के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मे कुलसूम कहती है, बहन क्या हुआ? बीबी कहती है, बहन उम्मे कुलसूम, देखो तो सही, बच्चियों के सीनों पे ऊंटों के और घोड़ों के निशाने, ये बच्चियां पामाली में पामाल हो गई। रोने वालों, एक जनाजे को ज़ैनब ने उठाया, एक को उम्मे कुलसूम ने उठाया, और भाई से मुखातिब होकर कह रही थी, भाई तूने अकबर का जनाजा उठाया था, तूने असगर का जनाजा उठाया था, देखो बहनें भी रात की तारीकी में बच्चियों के जनाजे उठा रही हैं। रोने वालों, जनाजों को उठा के लाया गया, मातम हुआ जनाजों पर। बीबी उम्मे कुलसूम कहती है, ज़ैनब कयामत हो गई। क्या हुआ बहन, अब क्या हुआ? कहा कि बहन, वो सकीना नजर नहीं आ रही जिस सकीना को हुसैन ने चलते वक्त आपके सपुर्द किया था, आपके हवाले किया था। बीबी कहती है, उम्मे कुलसूम चलो सकीना को ढूंढते हैं। अली की बेटियां ढूंढते ढूंढते रात की तारीकी में जब सकीना को ढूंढती चली, क्या देखा, बाप के सीने पर बच्ची सो रही है, बच्ची आराम कर रही है। अज़ादारो, बीबी ने बच्ची को प्यार से उठाया और उठा कर कहा, बेटा सकीना, इंसान किसी को उसके सर से पहचानता है, लेकिन आपने अपने बाबा को कैसे पहचाना जबकि उनका सर तो कलम हो चुका है? बीबी कहती है, पुप्पी अम्मा आप सही कह रही है, किसी को उसके सर से पहचाना जाता है, लेकिन पुप्पी अम्मा जब मैं आ रही थी, मैं कभी गिरी, कभी मुझे टूटा हुआ नेज़ा लगा, कभी मैं किसी तीर पे गिरी, किसी तलवार पे गिरी, मैंने फरियाद की, बाबा बेटी को आवाज दो। मेरे बाबा के कटे हुए गले से आवाज आई, सकीना इधर आओ। मैं आई, जब मैं बाबा के पास पहुंची, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर तीर न लगा हो, जहां पर कोई तलवार न लगी हो, मैं आराम कर सकूं। मैंने बाबा के सीने पे देखा, सीने पे इतने तीर थे, मैं सो न सकी। मैं बाबा की एक एक हिस्से तक ढूंढती गई। पुप्पी अम्मा, मुझे कोई जगह भी खाली नजर नहीं आई, लेकिन हाँ पुप्पी अम्मा, मुझे बाबा के कदमों के पास जगह मिली। मैं बाबा के कदमों से लिपट गई और मैंने कहा, बाबा आज तक सीने पे सोने वाली आज कदमों पे सो रही है आपके बाबा। रोने वालों, बहन ने, ज़ैनब कुबरा ने, उम्मे कुलसूम ने जनाब सकीना को सीने से लगाया और कहा, सकीना चलो। सकीना को लेकर बच्चों के पास आए। अली की बेटियां सहमी हुई, अली की बच्चियां जुल्म सही हुई, अली की मजलूम बेटियां जिन पर पूरा दिन जुल्म हुआ था, शाम गरीबा में जुल्म हुआ। क्या देखा, इतने में एक चिराग को आते हुए देखा, एक शम्मा को आते हुए देखा। देखा कुछ लोग हैं
जो आ रहे हैं। बीबी फिजा कहती है अली की बेटी दोबारा कोई लूटने वाला आ रहा है। बीबी कहती है अम्मा फिजा मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अर्ज करती हूँ, जाओ इन्हें कहो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था मुसलमान ले गए, लूट गए, हमारे बच्चे भी मारे गए, हमारी चादरें छिन गई, हमारे गोहर नोचे गए, अब कुछ भी नहीं है। अगर उसके बावजूद भी मुसलमानों का दिल नहीं भरा, फिर भी लूटना चाहते हैं, कल दिन को आके लूट ले। हमने बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। जनाब फिजा आगे बढ़ी, क्या देखा जो आने वाले हैं वो मर्द नहीं हैं, वो औरतें हैं। उनकी ज़बानों पे लफ्ज़ है हाय हुसैन या हुसैन। बीबी कहती है, जनाब फिजा कहती है आकाज़ादी लोग लूटने वाले नहीं हैं, कोई पुरसा देने के लिए आ रहा है। जनाब फिजा से बीबी ज़ैनब कहती है अम्मा यहाँ पर कौन पुरसा देने आएगा? बीबी कहते मुझे नहीं मालूम, करीब आने दो। जब देखा, क्या देखा, चंद औरतें हैं, सबसे आगे हजरत हुर की ज़ोजा है, जो आगे बढ़ के कहती है ज़ैनब कुबरा मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हुर की ज़ोजा हूँ। रोने वालों जैसे हुर की ज़ोजा करीब आई, अली की बेटी ने कहा हुर की ज़ोजा तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारा शोहर मेरे भाई पे कुर्बान हुआ, तुम्हारा बेटा मेरे भाई पे कुर्बान हुआ। रोने वालों हुर की ज़ोजा ने आकाज़ादी को सीने से लगाया, आकाज़ादी ने प्यार किया। आकाज़ादी कहती है हुर की ज़ोजा मैं तेरी ममनून हूँ, हुर की ज़ोजा मैं जन्नत में अम्मा से कहूँगी तेरी शफाअत का कहूँगी, मैं तेरी जन्नत की ज़ामिन हूँ। हुर की ज़ोजा रो के कहती है आकाज़ादी मैं खाना लेके आई हूँ, आकाज़ादी मैं पानी लेकर आई हूँ। शाम गरीबा सुनने वालों अगर किसी के घर में कोई एक जनाजा हो जाए, वो खाना नहीं खाता, वो पानी नहीं पीता। हाय ज़ैनब कुबरा 72 जनाजे जिन्हें अभी तक दफनाया भी नहीं गया। बीवी कहती है आप मेरी भाभी हैं और मेरा भाई मेरे भाई पे कुर्बान हो गया, लेकिन देखो ये वो पानी है जिस दरिया पर मेरा अब्बास प्यासा मारा गया, मेरा हुसैन प्यासा मारा गया, मेरा असगर प्यासा मारा गया। हुर की ज़ोजा इमाम सज्जाद की खिदमत में आती है, मौला से कहती है आका 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 मैं पानी लेकर आई हूँ, बच्चों को पानी पिलाएं, बच्चों को पानी पिलाएं। इमाम ने कहा बच्चों हुर की ज़ोजा हमारे मोहसिन की ज़ोजा है, शहीद की बेवा है, इसकी बात को मानो, पानी पियो। पानी लाया गया, जाम भरा गया, उस जाम को जनाब ज़ैनब कुबरा के हवाले किया गया। बीबी ज़ैनब ने वो पहला जाम जनाब सकीना को दिया। जनाब सकीना रोकर सवाल करती हैं आकाज़ादी मेरी पुप्पी आप भी तो प्यासी हैं, पहले आप क्यों नहीं पीती, मुझे क्यों दे रही हैं? बीबी कहती है बेटा जब पानी आता है सबसे पहले छोटों को दिया जाता है, आप सबसे छोटी है इसलिए मैं पानी आपको दे रही हूँ। रोने वालों शामे गरीबा में गिरिया करने वालों जब पानी सकीना को मिला कि आप छोटी है आप पिए, तो सकीना ने पानी का जाम उठाया, मकतल की तरफ कदम बढ़ाए। बीबी ज़ैनब कहती है बेटा कहाँ जा रही हो? कहा कि अम्मा आप ही ने तो कहा पानी जब मिलता है छोटों को दिया जाता है, अम्मा मुझसे छोटा मेरा 6 महीने का अली असगर है, अम्मा जाऊंगी भाई की कब्र पर जान डालूंगी और कहूंगी भैया भैया बहन को अभी मिला है। बीबी ने बेटी को सीने से लगाया, मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया, खत्म हो गई मजलिस। लेकिन अज़ादारों जब पानी पीने वाले बच्चों ने पानी पिया, बच्चों को अब्बास याद आए, बच्चों को हुसैन याद आए, बच्चों को अली अकबर याद आए, बच्चों को अली असगर याद। में गरीबा दिशा में ढल गए, ज़ैनब लुटे गए, ज़हरा लुटे गए। शामे गरीबा दिशा में ढल गए, ज़ैनब लुटे गए, ज़हरा लुटे गए। शामे गरीबा दिशा में ढल गए, ज़ैनब लुटे गए।